السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں شاہد نواز۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ڈی چوک پر بھی آج ایک عورت مارچ منعقد کیا گیا جس میں مختلف عورتیں آئیں، انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور اس تمام صورتحال پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہینا چودھری موجود ہیں، اس کے ساتھ عمر موجود ہیں۔ ان دونوں کا آج پوائنٹ آف ویو لیں گے کہ کیا یہ عورت مارچ کے حق میں ہے یا اس کے اگینسٹ ہے اور ان کی کیا اپنی اوپینین ہے۔ تو سب سے پہلے ہینا سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہینا بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد میں آج عورت مارچ کور کر کے بھی آئی ہیں، تو کیا آپ نے وہاں پہ دیکھا، کیا ان کے تاثرات تھے، کیا کراؤڈ چارج تھا کہ نہیں تھا، اور لاسٹ ایئر بھی آپ نے کور کیا تو کیا فرق تھا پچھلے سال میں اور اس دفعہ کے عورت مارچ میں؟ سب سے پہلا فرق تو بہت شکریہ، آج آپ نے میری جگہ دی اور مجھے ایک گیسٹ کی جگہ دی ہے۔ اور عورت مارچ سے بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ناظرین کو کہ آج میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ان دونوں نے مائک پہن لی ہے اور کہا ہے کہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے تو یو ڈونٹ نیڈ اے مائک۔ تو یہ عورت مارچ پہ یہ پہلے میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، آج ڈفرینس یہ تھا عورت مارچ میں، پہلے جب میں گئی ہوں تو وہ صرف کوریج کے لیے جاتی تھی، پہلے سال جو آپ نے ذکر کیا۔ آج میں ایز اے پارٹیسپینٹ بھی شمولیت میں نے کی وہاں پر۔ وہ جب میں وہاں پہ ایز اے پارٹیسپینٹ کی، اچھا میرے سے میرا موقف اگر آپ پوچھیں گے نا تو میں نہ ہی اس حق میں ہوں نہ میں خلاف ہوں عورت مارچ کے۔ اور کیونکہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ بھیڑ چال میں لگ جاتے ہیں سب، یا تو مردوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یار اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہے، آپ اپنا موقف رکھیں، چاہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہو، چاہے پھر کوئی آپ کو لوٹا کرے کہ یار آپ کبھی اس میں مل رہے ہیں کبھی اس میں۔ تو آئی ایم ناٹ اے نیوٹرل پرسن، میرا ایک کلیئر اسٹینس ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں، عورتوں کے کچھ ایسے جائز حق ہیں جس میں ان کو بات کرنی چاہیے، جس میں ان کو آواز کو دبا دیا جاتا ہے، چاہے وہ گھر میں ایک لڑکا اور لڑکی میں ڈفرینس کرتے ہیں، ماں باپ ان کی پڑھائی لکھائی پر الگ طرح کی اسکیم بناتے ہیں کہ لڑکیوں پہ زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، لڑکوں پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ تو میں اس چیز کے خلاف ہوں، ساتھ ساتھ میں ان عورت مارچ میں شامل ہونے والی عورتوں کے بھی خلاف ہوں جو صرف اس ایجنڈا سے لے کے چلتی ہیں کہ ہم اپنی ڈومیننسی کو کلیئر کریں۔ ان کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن آج بھی جب میں شاید عورت مارچ میں گئی، آپ بھی وہاں پر تھے، تو آپ نے دیکھا کوئی گاؤں دیہات کی کوئی سادہ سی خاتون تھی نہیں تھی نا۔ تو میرا صرف اختلاف یہی ہے، اگر آپ جائز حق کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ ان عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں جو مظلوم ہیں، بے آسرا ہیں، جن کو آپ کی مدد چاہیے، تو پھر آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن اس عورت مارچ میں تو وہ عورتیں نہیں تھیں۔ لیکن ہاں دیر واز اے ڈفرینس، کیونکہ پچھلے سال ایک بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، اور ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ عورت مارچ میں یہ جو ایک سلوگن ہے جس پہ ہمیشہ کنٹروورسی رہی ہے اور ٹی وی میں ٹاک شوز میں کافی جھگڑے بھی ہوتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب پہ، اور جب یہ لوگ بات کرتے ہیں اس چیز پہ، تو میرا جسم میری مرضی، لوگوں کو مردوں کو کہا جاتا ہے کہ اس سلوگن سے کافی تکلیف ہے۔ تو اس بار نا بڑی ایک چینج یہ تھا کمپیریزن میں کہ جو آرگنائزرس تھیں ان سے جب میں نے بات کی انٹرویو میں، تو انہوں نے ایک ایز اے ہول ایک جنرل بات کی، دے ور ناٹ مور فوکسڈ آن میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے کہا ہم ٹرانسجینڈر کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم مردوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم عورتوں کی بھی بات کر رہے ہیں، فرق صرف یہی ہے کہ مرد حضرات دل پہ لے لیتے ہیں۔ آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے نا، آپ نے ٹوٹل کمپلیٹلی بالکل ٹھیک ایکسپریس کیا ہے کہ اس کے کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا نا کہ اس عورت مارچ میں ایلیٹ کلاس تھی بیسیکلی، آپ کہیں، اور جو رورل ایریاز سے ہیں وہ یہاں پہ کمپلیٹلی آپ نے دیکھا ہے نیگلیکٹ، مطلب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک چیز آپ بتائیں، رورل ایریاز میں ایکسیس ہے اس چیز کی، اویئرنیس ہے؟ نہیں ہے اویئرنیس، ٹھیک ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ایک ہے نا، اس کے پاس ایک پاور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اویئرنیس کے لیے اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہے، مطلب وہ خود کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے۔ لیکن ایک رورل ایریا میں کسی کو وومن امپاورمنٹ دی ہی نہیں گئی، وہ کیسے اپنے آپ کو بتائے، کیسے ایکسپریس کرے؟ اس کے اندر ارد گرد اتنے سوشل بیریئرز ہوتے ہیں جو وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتی، جس وجہ سے اگر وہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں آ سکتی یہاں پہ، کیونکہ سوشل بیریئرز میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی یہاں سے وہ ہو جاتے ہیں، کٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا بھی وہی رائٹ ہے، اس کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو یہاں پہ یہ عورت مارچ۔ جب میں نے ایک آرگنائزر سے یہ پوچھا یہی سوال کہ وہ ان خواتین اور وہاں جا کے آپ عورت مارچ کیوں نہیں مناتی، اس نے کہا کہ آپ لوگ میری ہیلپ کریں، کہ آپ لوگ کی یہ بات جاری ہے، اگر کوئی ہمارے مارچ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا اور وہ نہیں آ سکتا تو وہ یہ ٹی وی پہ ضرور دیکھے اور اتنی امپاور ہو کے اس میں بات کرے۔ لیکن میں پھر بھی اس آئیڈیا سے آئی واز ناٹ ایگری۔ آپ اس کا مجھے حل بتا دیں کہ اگر آپ نے جو بات کی کہ ان کو اجازت نہیں ہے، اجازت کون دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو چینج ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پروسیس ہے نا، یہ لانگ اسٹینڈنگ اور مطلب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لانگ اسٹینڈنگ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آج اگر ایک عورت آ کے اپنے اظہار کر رہی ہے، اپنے رائے کا، اپنے بارے میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آنے والی نسل میں اس کو دیکھنے والی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے دیہات کی عورت وہ بھی جب وہی فیس کرے گی نا، ڈیفینیٹلی اس کے پاس بھی وہی خیالات آئیں گے، وہی تھاٹس آئیں گے، وہی اس کی ڈیمانڈز ہوگی، وہی پھر وہ چاہے گی کہ میں اس طرح
میں بھی پارٹیسپیٹ کروں, میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. یہ ایک لحاظ سے ایک پروسیس ہے جس کو تھوڑا سا تسلسل چاہیے, جو تسلسل کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ ہوگا اور اس کا ایک نیریٹو جب بلڈ ہو جائے گا نا پورے ایز اے ہول کنٹری میں, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لحاظ سے ہر وومن کی آواز ہوگی. ہم دونوں بات کریں, شاید نا میرے خیال میں ابھی اپنا اوپینین نکال رہا ہے, ہی از ویری کلیور اینڈ کننگ, ہی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک. میں چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں باتیں پہلے کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آخر میں اپنا میں پوائنٹ آف ویو. نہیں آپ ساتھ ساتھ دیں, آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اپنا پوائنٹ آف دوں؟ آپ دیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی نے دیہات کی بات کی, عمر بھائی نے, تو بیسیکلی میں بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں جس بات کا مجھے فخر ہے. تو دیہات میں بھی آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیہات تک مطلب لوگوں تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی اور ابھی تک وہاں پر بات نہیں پہنچ رہی. تو جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا, اب دیہات میں بھی ایئر وائی دیکھتے ہیں, دیہات میں بھی جیو ٹی وی چلتی ہے, دیہات میں بھی بڑے بڑے میڈیا چینلز کے جو نشریات ہیں وہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, صرف بیٹنگ نہیں چلتا. تو اب رہی بات ان کی کہ کہنے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بالکل آہستہ آہستہ درست سمت میں آتی ہیں. دیہات میں لوگوں میں اب اویئرنیس آ رہی ہے. اب میری سسٹرز ہیں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں, ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں, میں اگر اسلام آباد پہنچا ہوں پڑھ لکھ کے, اب میں اپنی جاب کر رہا ہوں, تو ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی جو سسٹرز ہیں جو ریلیٹیوز ہیں ان کو پڑھائیں لکھائیں. تو انفیکٹ لٹریسی ریٹ دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں. دیہاتوں کی آپ بات کر لیں, جتنے بھی ہمارے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی ایریاز ہیں, تو وہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے, لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اختلاف اس اسپیسیفک جو مارچ ہے نا, جو آج ہم نے جا کے دیکھا چیزیں, لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہوگا پوسٹرز پہ بڑا کنٹروورشل رہا, اور خلیل الرحمان قمر کی آپ نے بات کی تو وہ بعض دفعہ بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کو وائرس کہتے ہیں, اور جو اینٹی نوڈ ہے وہ خلیل الرحمان قمر کا کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ان کے اینٹی نوڈ ہے جو ان کو مطلب صحیح پوائنٹ پہ ہٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے ماروی سمت کا جو کلیش ہوا, تو وہ کسی حد تک, میں نہیں چاہتا کہ بالکل ٹھیک تھا, کسی حد تک ماروی سمت کے جو آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, یا ایک پورا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب کل ایک ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ فارن فنڈڈ عورت مار, تو اس کی اگر انویسٹیگیشن کی جائے میرے خیال میں تو ان کو کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فارن فنڈڈ کو یہ اس میں میرا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ بالکل فارن فنڈڈ ہے, اور میں بھی عورتوں کے حق میں ہوں. لیکن دیکھو بھائی نے دیہات کی بات کی, دیہات میں عورتوں کے ساتھ واقعی بڑی ناانصافی ہوتی ہے, اس چیز کو میں بالکل میں انڈورس کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیہات کی جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ یہ لبرل لوگ, یہ ایلیٹ کلاس نہیں سمجھ سکتے. دیہات میں جو ایکچوئل مسائل ہیں ان کو کیا ہے, ان کو چاہیے کہ ہم جاب پہ جائیں, رات لیٹ آئیں, یا جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جبکہ ہمارے اسلام میں کیا کہتے ہیں کہ ایک جو باپ ہے ایک سائے کی طرح ہوتا ہے. اگر کسی کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو تو وہ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا سے کھا جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا بالکل آزادی ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی روک ٹوک نہ ہو, کل کو یہی عورتیں بعد میں بلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو حد سے زیادہ آزادی بھی غلط ہے, اور حد سے زیادہ جو ریسٹرکشن ہوتی ہے کسی کو باؤنڈ کر کے, تعلیم کے حق سے محروم رکھ کے, یا اسے تعلیم نہ دے کے, یہ چیزیں بڑی غلط ہیں. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی عورتیں تھیں, ہم نے آج سارا دن کور کیا, پچھلے سال بھی آپ نے کور کیا ہوگا, ان میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کو اصل مسائل پتہ ہو کہ دیہات میں عورتوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ مسائل کیا ہیں. اب دیہات میں وہ دیکھیں جانوروں کا سارا کام کرتی ہیں عورتیں, بلکہ ایک مرد کے برابر کام کرتی ہیں, ساری چیزیں کرتی ہیں. بدلے میں ان کو کیا ریوارڈ دیا جاتا ہے, کیا ریوارڈ دیا جاتا ہے؟ بالکل کوئی کچھ بھی نہیں دیا جاتا, کوئی ریوارڈ نہیں دیا. ان کی لیبر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ گرانٹڈ سمجھی جاتی ہے. میں شاید کی طرف سے آپ سے ایک سوال پوچھوں, شاید اس سوال میں میرے ساتھ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سوال آپ کا بھی ہے, جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کر پائی ہوں آپ کے نیریٹو کو. ہماری جو پاکستان کی عورتیں ہیں نا, کچھ لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں. مجھ سے بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں جب ہم باہر انٹرویوز کے لیے نکلتے ہیں کہ بی بی یہ بتاؤ پاکستان کی عورت کنفیوز ہے. میں نے پوچھا کیوں کنفیوز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ نہیں پتا, مطلب آزادی چاہیے یا پرائیورٹی چاہیے, انسینٹیوز چاہیے. اے ٹی ایم میں کھڑے ہو کے لیڈیز فرسٹ بھی چاہیے ان کو, اور کوئی نہ کہے تو بھائی اس نے ڈس رسپیکٹ کر دیا. لیکن وہیں پر اپنے آفس باس کو لے کر یا پھر کسی اور ورکنگ پلیس پہ آپ ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں. پہلے تو آپ انجوائے کرتے ہیں, یہ میری باتیں نہیں ہیں, ان خواتین کی باتیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی, اور ابھی رائٹ پلیٹ فارم ہے تو آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں. تو میں نے کہا آپ سے بھی سوال پوچھوں, آپ کا کیا کہنا ہے. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ چلے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا باس آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, آپ ساتھ چائے کافی پی رہے ہیں, ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی جب وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ اس نے مجھے ہراس کیا, پھر آپ کہتے ہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, پھر آپ کہتے ہو کہ اس نے چائے کے بدلے مجھے کام دیا. تو جب آپ چائے پی رہی تھیں اور پھر آپ اس سے کام نکلوا رہی تھیں تو آپ تب کیوں نہیں بولتی ہیں, تب آپ خود ہی پیچھے کیوں ہٹ جاتی ہیں؟
پیچھے کیوں نہیں ہٹتی ہوں؟ پھر آپ چائے کافی کے بدلے میں کیوں اپنا کام نکلواتی ہیں؟ یہ میرا ماننا نہیں ہے، اگین سیئنگ دس کہ میری آڈینس ناراض میں آپ کو یہ خود بتا دیں ایسے عورتیں کتنی پرسینٹ ہوں گی؟ لیکن کیا جتنی نہیں ہے ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں اس مسئلے ایسی عورتیں جس کو آپ کہہ رہی ہیں نیگیٹو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی عورتیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ایسے مرد بھی تو پائے جاتے ہیں جو اپنا کام کروانے کے لیے گئے، تو پھر تو اس چیز کے اوپر آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتی. یہ سوشل بیہیویئر یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. اگر میرا بیہیویئر ہے کسی کے ساتھ ایسا تو میں اپنے حساب سے چلوں گا. میں یہ نہیں کہ ایز اے ہول پورے جو میل ہے نا اس کو میں پریزنٹ نہیں کراؤں گا. پھر اس ٹائم جب میرا اپنا پرسنل بھی ایٹیٹیوڈ ہوگا کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ میں غلط رویہ اختیار کروں گا، یہ میرا پرسنل ایشو ہوگا. ایسے لڑکیاں بھی ہوں گی، لازمی خواتین ہوں گی، اور وہ لیکن وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. بالکل. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ اگر اس طرح کی اگر باتیں کی جاتی ہیں تو یہی باتیں مرد کے اوپر کیوں اپلائی نہیں ہوتی؟ تو وہ بھی تو ہے سوسائٹی میں اس طرح کا بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم کیوں مطلب یہ باتیں کیوں نہیں اجاگر کی جاتی؟ تو جب دیکھنا ہے ایکول ہے تو دونوں کو ایک ہی اینگل سے دیکھنا پڑے گا، ہمیں ایک ہی لینس یوز کرنا پڑے گا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. اگر ہم مرد کے بارے میں یہ کہتے ہیں سوری عورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں اپنی عورت ہونے کی وجہ سے بینیفٹ لے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن سوسائٹی میں ایسی لڑکیاں کتنی ہیں؟ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں دیکھا جائے ایک آفس ہے، آفس میں اگر پے کی ریشو دیکھی جائے، اس کی ایکسیپٹنس دیکھی جائے، اس کی آکوپیشن اور پروفیشن میں اس کی کیا کہتے ہیں اس کی ایبلٹی کو ایک سائڈ رکھتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو عورت ہمیشہ کم پے میں کم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں فیسلٹی میں کام کاری ہوتی ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دیہات میں ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو کہ دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ہم چونکہ سرائکی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے علاقے میں نا ایک 1-5 ہونڈا 1-5 کی ایک بڑی وہ جینون وہ ہوتی ہے، مردوں کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ 1-5 پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہونڈا 125 پہ. ٹھیک ہے. انہی کی عورتیں بیچاری دن سے رات تک وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو انہی کے پیسے پہ پلنے والے مرد ہوتے ہیں، وہ بعد میں اس کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آج تم نے استری نہیں کی، آج تم نے کھانا ٹھیک نہیں پکایا. یہ وہ بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے. کیوں؟ اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں جو عورتیں اپنی بات کو میڈیا میں کیوں نہیں لے کے آتی؟ اصل مسئلہ کیا اویئرنیس کا. اب میڈیا جو کیا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے عورت مارچ کا، عورت مارچ کی نیگیٹیوٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہی پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ایز اے میڈیم جب دیکھتے ہیں نا کہ میڈیا کو ایز اے میڈیم کمیونیکیشن کا ایک میڈیم کے طور پہ آتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نیگیٹو پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، وہی جس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایئر وائی دیکھی جاتی ہے، ایئر وائی میں کیا چل رہا ہے، نیگیٹیوٹی دکھا رہی ہیں، عورت مارچ کے نیگیٹو پہلو کو دکھا رہے ہیں، اس کے پازیٹیوٹی بات نہیں ہو رہی. آج میں نے بہت جگہ یہ بات کی کہ آپ بہت سارے ہمارے جو میرے کلیگز گئے ہوئے تھے دوسرے چینل سے بھی، تو میرا اوپینین یہ تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی اور میں نے اپنی طرف سے بھی ٹرائی کی فار مائی چینل ایونٹ کہ آپ جب عورت کی رائے لے رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. لیکن عورتوں کے جو اصل مسائل ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ویمن ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ناٹ ایون ان پاکستان، تو آپ اس چیز پہ فوکس رکھا کریں کہ آپ عورتوں کے مسئلوں کو ہائی لائٹ کریں. کتنے ہی چینلز ہیں جو کہ عورتوں کے اصل مسائل کو دکھاتے ہیں ویمنس ڈے پہ. ہارڈلی آپ کو ابھی کوئی چینل، کتنی اسکرینز لگی ہیں، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو کہ ابھی عورتوں کے مسائل کو دکھا رہا ہوگا، جو کسی عورت کی حقیقی کہانی کو بتا رہا ہوگا. تو سارے وہ چینل ہیں جو کہ عورت مارچ کو کور کر کے آئے ہیں، کچھ مسالے دار خبریں مل گئی یا پھر 4-5 عورتوں کو بٹھا کر ویمنس ڈے سیلیبریٹ کریں. ہماری سوسائٹی کا یہ تو ڈیلیما ہے کہ اگر ہمارا مطلب ایک میڈیا جیسا ایک بہت اسٹرانگ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر جاتا ہے تو وہ بھی چسکے کے لیے خبر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اصل ایشو کیا ہے. اگر یہ ہمارے بہت سن رہے ہیں نہیں وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر کاٹتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح کی ہمارے پاس بالکل ہمیں ٹوٹل اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی فریڈم کو آج جب میں گئی تو میں اپنے سر کی یہ کریڈٹ گوز ٹو ہم، وہ مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی کہ یو آر آن دس سائڈ اور یو آن دیٹ سائڈ، اور ایون ہم سب میں سے کسی کو بھی گیو اس دا فریڈم کہ آپ کسی بھی اور عورت مارچ میں کچھ بھی بات کریں یا کسی بھی ایونٹ کو کسی کوئی پالیسی کوئی لائنز نہیں انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی. وی ور فری کہ آپ جس مرضی ٹاپک پہ اور جس مرضی ڈائریکشن میں بات کریں. تو تھینک یو سر. اچھا ایک اور بات، ویمنس ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گی میرے سمیت آپ دونوں، کیونکہ ایز اے ویمن میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں یہاں پر، آئی ایم ویری ہیپی. آج صبح سے میں اتنا تیار ہو کے آئی تھی، نہیں وہ ایز اے جینڈر دیکھیے میں عورتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور مجھے یہ حق ہے. میں خوش اس لیے تھی کہ آج ویمنس ڈے ہے اور کیونکہ میرا دن ہے
اور میں اس میں بن سمجھ کے بھی آئی اتنا. تو میں چاہتی ہوں کہ میں تو دنیا بھر کی تمام خواتین اور اسپیشلی پاکستان کی تمام خواتین جو اس تک مجھے دیکھ اور سن رہی ہیں, آپ سب کو میری طرف سے ہیپی ویمنس ڈے. اور بالکل پریشان اور گھبرانا نہیں ہے. جو بھی چینلز میں آپ دیکھتے ہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی طنز ہو رہا ہے, کوئی خلاف ہے اس چیز کے, آپ ویمنس ڈے سیلیبریٹ کریں یار, آپ کو کون روک سکتا ہے. بالکل. آپ دونوں ویمنس ڈے پہ کیا میسج دیں گے؟ تو ابھی آپ نے کہا کہ یہ بھی وومنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آپ بھی, تو میں کہتا ہوں کہ 2 عورتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں اکیلا ایک مرد ہوں. تو بڑی انہوں نے میڈیا کی بڑی اچھی بات کی. ایک بات ہے نا کہ فیمنزم جو ہے نا, وہ فیمنزم ایک مرد بھی فیمنسٹ ہو سکتے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت ہی فیمنسٹ. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس مطلب پیالے سے وہ دودھ پیتے تھے نا, اسی طرف سے منہ لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے. تو محبت کی مثال انہوں نے قائم کی ہے. تو جتنی عزت ہمارے اسلام نے عورت کو دی ہے میرے خیال میں کہیں نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی بچھا دی ہے عورت کے لیے. تو اگر یہ ہم بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم اپنے اسلام کو فالو نہیں کر رہے اور ہم اپنے ویسٹرن کو دیکھ رہے ہیں سختی کے طور پہ دیکھنا. لیکن اسلام پہ چلنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے بینگ اے مسلم اگر ہم اپنی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی ایک ایسا پوائنٹ آپ کو نہیں ملے گا جس پہ اسلام نے وضاحت نہ کی ہو یا جس پہ اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہو. ابھی میڈیا کی بات کی ہے تو ہم بھی ایک میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں, تو بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. مارننگ شوز اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بھی ڈائیورسڈ عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر بسانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بالکل میڈیا اچھا سا پورٹریٹ نہیں کر رہا, اچھا پورٹریٹ نہیں کر رہا. اب 23 مارچ آنے والا ہے, وہاں پہ پریڈ ہوگی. میں کہتا ہوں اصل مارچ وہ ہے جس میں عورتیں مارچ کری ہوں گی. ابھی میں نے ایک لیڈی کانسٹیبل دیکھی ہے, آپ نے وومن خواتین دیکھی ہوگی کہ جو مطلب انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے, جو ان کی یونیفارم ہے, تو کتنی مطلب خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اور کتنی ایک چارمنگ ان کی جاب ہے. اور اپنی نہیں, آپ کا اپنا ایک پروفیشن ہے, آپ کو اپنے پروفیشن سے بالکل محبت ہے. تو میں ایک ریگارڈنگ ان کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں, وہ بھی تو عورتیں ہیں. مطلب عورتوں کو مارچ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, مردوں کی انہوں نے بات کی. نہیں, اگر شاید میں آج پروگرام میں بھی یہ کہہ کے آئی ہوں کہ کوئی مردوں کی مارچ کرائیں, آپ مردوں کا دن منائیں, اور دیکھیں آپ خواتین آپ سے آگے ہوں گی, اور وہ پھر آپ کو احساس نہیں, خواتین پھر بھی کہیں گے کہ پہلے ہمیں آگے آنے دیں. دیکھیں جہاں بھی آپ چلے جائیں نا, ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں, اگر کوئی خواتین آ جاتی ہے نا, ابھی بھی لوگوں میں ابھی بھی اتنا ایک شعور ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنی سیٹ سے کھڑے رہتے کہ آپ بیٹھے. تو مطلب اب 10% لوگوں کے, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں کتنی پرسنٹ ہیں جو اپنا اسٹیٹس انجوائے کرتی ہیں اپنے آفس میں, اس کے بعد میں وہ بلیم گیم کھیل رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو کتنے پرسنٹ مرد ہیں جو اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. من کے یہ دنیا قائم ہے تو اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. جہاں پہ عورتیں خراب ہیں وہیں پہ مرد بھی خراب ہیں. اگر آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو جہاں پہ مردوں میں کچھ نقائص موجود ہیں وہاں پہ عورتیں کون سی بالکل اسٹیٹ چل رہی ہیں اور ان میں بھی نقائص ہے. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک رینڈم ڈسکشن ہوئی ہے. چلو جاتے فیمنزم کی بات کی, تھوڑی سی فیمنزم کے بارے میں بتاتی جاؤں تو سب سے پہلے جی انٹرنیشنل ویمن ڈے ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا تھا. کلارا زیٹن واز the first who coined this idea of international women day. اور اس کی فیمنزم کی بات کریں, کچھ عورت مارچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیمنزم ہے کیا, بٹ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایم اے فیمنسٹ. تو چھوٹی سی ڈیٹیل جاتے جاتے کہ فیمنزم کا کانسیپٹ کیا ہے. تو فیمنزم از اے موومنٹ فار دا وومن اینڈ بائی دا وومن, عورتوں کے لیے اور عورتوں سے اسٹارٹ کی گئی. پہلی ویو آف فیمنزم جو تھی وہ, میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے عمر کریکٹ کرے گا, پہلی ویو فیمنزم واز اباؤٹ دا پولیٹیکل رائٹ, خواتین کا سیاست میں حق ہونا چاہیے. دوسری جو ویو ہے اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی سامنے ہے کیونکہ اس کو ہم ویمن لبریشن موومنٹ کا نام بھی دیتے تھے, اور اس میں بات کی گئی سوشل اور کلچرل رول کے حوالے سے, معاشی کردار جو خواتین کا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. تھرڈ ویو آف فیمنزم جس کی میں بالکل حامی نہیں ہوں, لیکن صرف اس میں ایک چیز ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے آپ کو, لیکن کچھ اس میں تھا کہ کنٹرول اوور برتھ ریٹ, جس میں ہم پلیکارڈز بھی دیکھا کہ عورت بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے. تو وہ تھرڈ ویو آف فیمنزم کا ہی ایک سلوگن ہے. تو یہ ٹوٹل فیمنزم کی ایک کہانی ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے کنکلوڈ کریں چیزوں کو. جی آپ کنکلوڈ کریں. آپ نے ہمارا شکریہ دیں, آپ نے ہماری ڈسکشن سنی, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم ہینا کا اور چودھری عمر صاحب کا. تو یہ تشریف لائے جنہوں نے بڑی ہیلتھی ڈسکشن کی ہے. تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اب تک اتنا ہی. اپنے میزبان شاہد حق نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.